بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتلام کا مریض رات کو کھجور مت کھایا کرے۔ نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرو، دانت چمک جائیں گے۔ لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی کی بلغم صاف ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے بال چمکدار ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے بال لمبے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے خون پتلا ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دیا جائے تو جمع ہوا گاڑھا میل بھی دور ہو جاتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہیں، ایسی عورت غصہ بالکل مت کیا کرے، کیونکہ غصہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار بنا دیتا ہے۔ اس لیے غصہ زیادہ کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا درجے بہتر ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کرو، نہایت ہی پرسکون نیند آئے گی۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ کھیرا زیادہ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر بلب کے پاس مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ سفید روشنی میں زیادہ چھپکلیاں آتی ہیں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ چاولوں کے استعمال سے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو وہ 7 باداموں کی گریاں پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ استعمال کریں۔ دھیان رہے کہ بادام کڑوے نہ ہوں۔ کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کا رشتہ ہے۔ انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں اور اس سے رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھایا کریں۔ جو بندہ صبح نہار منہ اٹھ کر کیلے کھاتا ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر ایسے بندے کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ بھلے اپنی زندگی میں خوش نہ ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کھیرا کھا لو، نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھا لو۔ دل کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور پھر تمہارے ہر کامیاب میں کامیابی ہوگی۔ تمہاری کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ گردن کے پیچھے درد کا اٹھنا ریڑھ کی ہڈی کی کمزوری ہونے کی علامت ہے۔ سیب کھانے سے قبل سونگھ لینے سے بدن سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ سبز رنگ کے سیب سونگھا کرو۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تربوز کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ پیاری ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اس بگول کا چھلکا
نمک والے پانی کے ساتھ پی لیجئے، اس سے جلدی حمل ٹھہر جاتا ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں، زیتون کا تیل استعمال کریں، انجیر کھائیں۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دم ہرگز زیادہ پانی مت پئیں۔ زیادہ ایک دم پانی پینے سے دماغ کی بیماری اور پانی سانس میں چلا جاتا ہے۔ روزانہ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو، موسم بدلنے کا اثر صحت پر نہیں پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان ساری زندگی کا۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچوں کو کلونجی ابال کر چھان کر اس کا پانی پلا دیں، اس سے پیٹ کے کیڑے آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کے ہونٹ اور ہاتھ پیر کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہونٹوں کو گلابی کرنا چاہتے ہو تو دن میں پانی کا استعمال زیادہ کیا کرو اور شام کے ٹائم پانی کم پیا کرو۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ آم کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگا دو، اس سے چھالے جلدی نہیں بنیں گے۔ برے وقت کا ایک بہترین حل یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ گزر جانے کا انتظار کرو۔ تمہارا برا وقت آسانی سے گزر جائے گا۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں، چہرے کی جھریاں اور چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے پیشاب کا انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہوتی ہیں۔ خون کی کمی والے آلو بخارا کھایا کریں، اس سے خون کی کمی بہت جلدی دور ہو جائے گی۔ اور آلو بخارے کا استعمال دل کے مریض لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ کبھی پیشاب کو نہ روکے۔ روٹی جب بھی کھاؤ تو 1 عدد بڑی الائچی کھا لو، اس سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کھانا یا گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اس کے لیے کالا نمک، اجوائن کا سونف ہم وزن لے کر ایک باریک سا سونف بنا لیں اور 1 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار استعمال کریں۔ اس سے بدہضمی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جاتا ہے۔ اس سے وزن بھی مینٹین رہتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ جو انسان کمزور ہو وہ ورزش کرے، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھیں تو مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں؟ وزن 100 کلو سے اوپر ہو تو بند گوبھی کے پھولوں کا رس پیو۔ وزن 7 دن میں 60 کلو تک آ جائے گا۔ صبح کے وقت 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پئیں، بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے بھی وزن کم ہو جاتا ہے اور جسم کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بانجھپن کی بیماری کے اندر بھنڈی اور بند گوبھی کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ بھنڈی کا استعمال عورتوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ پیٹ کے درد کا مسئلہ رہتا ہو تو نہار منہ
دہی کھا لو۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ رات کو واش روم سے فارغ نہیں ہوتے ان کے گردے بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے خود بخود وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرو، کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ امرود کے کچے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ امرود کے بیج کھایا کرو، یہ بہت جلدی ہضم ہو جاتے ہیں۔ چہرہ موٹا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگا دو، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کریں۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتوں تک استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بالوں کے لیے دہی میں دیسی انڈا ڈال کر بالوں میں لگائیں، بال لمبے اور گھنے اور مضبوط رہیں گے۔ جو شخص ہمیشہ ڈپریشن میں رہے اسے معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ایسا انسان اپنے سر کو ٹھنڈے پانی سے دھوئے، ڈپریشن کی بیماری آسانی سے ختم ہو جائے گی اور اس سے سکون بھی ملے گا۔ روزانہ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش بڑھ جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ سونف کا استعمال کرنے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور بواسیر سے نجات ملتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو سکتی ہیں اور آپ کے جبڑے میں درد ہو سکتا ہے۔ نظر کمزور ہو یا پھر کان بہرے ہوں تو سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لے کر ناف کے اوپر اور پیر کے انگوٹھوں پر مالش کر دو۔ اس سے نظر بھی تیز ہو جائے گی اور کم سنائی دینے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ روزانہ گنے کا رس پیو، آنکھوں میں کشش آ جائے گی اور اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ گنے کا رس ہاضمے دار ہوتا ہے۔ کھجور ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچاتی ہے۔ معدہ تندرست ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 2 کھجوریں کھایا کرو، آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے، نہ ہی کبھی دانت خراب ہوتے ہیں، نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ آڑو کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ آڑو کا استعمال دل کے مریض لوگوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے نیا خون بنتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے۔ صبح کو انگور کھا لیا جائے تو بدن کی جلد 80 سال تک لٹکتی نہیں ہے، ہمیشہ ٹائٹ رہتی ہے۔ 50 سال کی عمر میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگاؤ، گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اس سے آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا، چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں، اس سے آپ کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ فون کی بیٹری صرف 10% رہ گئی ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب نہ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کا خون پتلا ہو وہ پالک استعمال نہ کریں، اور جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہو وہ کبھی بھی پالک کا استعمال نہ کریں۔
پالک زیادہ استعمال کرنے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ آٹے میں لیموں ڈالو، آٹا جلدی خراب نہیں ہوتا۔ اگر وزن بہت زیادہ بڑھ جائے تو دودھ میں ایک چٹکی ہلدی ملا کر پی لیں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ اگر دہی کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھا لیا جائے تو جسم میں ایسا تیزاب پیدا ہوتا ہے جو میٹھا بولزم کا سبب بنتا ہے۔ صبح نہار منہ 1 پاؤ دہی اور اس میں 50 گرام سرسوں کا تیل ملا کر پیٹ کی مالش کریں۔ لٹکا ہوا پیٹ 1 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو دہی میں زیرہ ملا کر کھا لیا کرو، اس سے بھی وزن کم ہو جاتا ہے۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا۔ اگر دانت ٹیڑھے آگے ہیں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لو، اس سے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے، اور جو کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں ایسے انسان کا پیٹ لٹک جاتا ہے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر زیتون کے تیل کے 3 قطرے ڈال دو۔ 90 سال کی عمر کے ہو جاؤ گے لیکن کبھی کان بیرے نہیں ہوں گے۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرو، اس سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے تو گرم تیل سے مالش کرو۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ دوپہر کو گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گاجر کے جوس میں نارنگی کا جوس ملا کر پی لیں، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ فالسے دل، جگر اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لیا کرو، چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو کہ آپ کو بخار کا تیز حملہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ کا بخار نہیں ہٹتا تو اس کے لیے اجوائن کا استعمال کریں، بہت جلدی بخار ختم ہو جائے گا۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست اور دل پاکیزہ ہو جائے گا۔ جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم اور دل دونوں ہی سخت ہو جاتے ہیں۔ 1 چمچ شہد کھا لو، اس سے میٹھی اور سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے بچے رات کو نہیں سوتے تو بچوں کو شہد چٹا دیں۔ نیم گرم پانی کا استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لو، چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لگی ہوں اس گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور پھر ایسے گھر کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی کے تیل کی مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جائیں گے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف کو ختم کرتی ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ سورج مکھی کے بیج استعمال کرنے سے دل کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف کو ختم کر دیتی ہے اور دمہ کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیادہ گوشت کو بغیر فریزر کے محفوظ کریں۔ آپ زیادہ گوشت کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں یا پھر گوشت کو دھوپ میں سکھا لیں۔ سوکھا ہوا گوشت استعمال کریں، یہ جسم میں طاقت بھی پیدا کرتا ہے اور جلدی خراب بھی نہیں ہوتا۔ گوشت آسانی سے دھوپ میں سوکھ جائے گا۔ جن عورتوں کی جلد روکھی سوکھی سی ہو ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ ناشپاتی کھانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور جلد پر خشکی نہیں آتی۔ بخار تنگ کرے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر مسلنے سے بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔
انگور کا استعمال پھیپھڑوں کی سوجن کو کم کرنے میں مفید ہے، جگر کو صاف کرتا ہے۔ ایلو ویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے، اسکن چمکتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ ایلو ویرا استعمال کیا کرو، کبھی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ روزانہ کشمش کھانے والے انسان کو کوئی جلدی بیماری نہیں لگتی۔ طاقت ختم ہونے پر گاجر کھا لو، جان میں جان آ جائے گی۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔